تتلی کا رقص ناز، غزالہ کا حسن رم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا۔ ہزار سال پہلے اس ملک میں ایک سماجی انقلاب آیا جب ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد بڑی تعداد میں شروع ہوئی۔ یہ لوگ اپنے ساتھ نئے طور طریقے لائے اور بول چال کے انداز بھی، جو بڑی تیزی سے لوگوں کے دلوں میں رچنے بسنے لگے، اور شروع ہوا مشترکہ تہذیب کی تخلیق کا دور۔ حافظہ گر وصل خواہی، صلح کن با خاص و عام، با مسلمہ اللہ اللہ، با برہمن رام رام۔ خوش آمدید۔ آئیے داستان اردو کو آگے لیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لشکروں میں پیدا ہونے والی یہ زبان کیسے امن اور یکجہتی کا پرچم اٹھائے سارے ہندوستان میں مقبول ہو گئی اور تاریخ کا حصہ بن گئی۔ اسے مختلف تذکرہ نگاروں نے اپنی اپنی نظر سے دیکھا۔ جس سے تیرا بیان سنتے ہیں، نت نئی داستان سنتے ہیں۔ سرزمین ہند پر اقوام عالم کے فراق، قافلے آتے گئے، ہندوستان بنتا گیا۔ تو ہندوستان جو بنا ہے اس میں سارے لوگ آئے، تب ہندوستان کی تعمیر ہوئی، اور اسی حساب سے لینگویج بھی جو ہے وہ ترقی پہ گیا۔ اس زبان کی ابتدا جو ہے وہ رابطہ ہے، مختلف انواع و اقسام کے، مختلف ملکوں سے، مختلف کلچر سے آنے والے لوگ ایک ایسا میڈیم چاہتے تھے جس سے وہ ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ وہاں سے ہماری زبان کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ اسٹرینتھ آج تک موجود ہے۔ اردو کے سلسلے میں اتنا تجسس کیوں پایا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ صرف ایک کسی پرٹیکولر کلچر کی ترجمان نہیں ہے، ایک پرٹیکولر علاقے کے جیسے ہر زبان ہوتی ہے اپنے اپنے علاقے کے کلچر کی ترجمان ہوتی ہے، ثقافت کی ترجمان ہوتی ہے۔ اردو ایسا جو ہے وہ ایک پورے ہندوستانی معاشرے کا جو کلچر ہے اس کے اجتماعی احساسات کی ترجمان ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ صاحب پنجاب میں اردو بنی، محمود شیرانی کہتے ہیں۔ ایک دوسرا گروپ ہے وہ کہتا ہے نہیں صاحب بہار میں اردو بنی۔ تیسرا گروپ ہے وہ کہتا ہے صاحب نہیں، چونکہ دہلی میں معاملات تھے تو دہلی میں اردو زبان بنی۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبان کوئی بچہ نہیں ہے کہ کسی گھر میں جنم لے لے، اس کی ولادت ہو جائے۔ زبان اصل میں میل جول سے ہی ڈیولپ ہوتی ہے، بنتی ہے۔ اردو مسلمان اپنے ساتھ لے کر آئے، یہ بہت ہی بیہودہ سا الزام ہے، اس لیے کہ اردو کا بیس جو ہے وہ کھڑی بولی ہے، تو اس میں مذہب کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس زمانے میں 13ویں صدی، 14ویں صدی، 15ویں صدی میں نہ تو اس کا نام اردو تھا اور نہ ہی اس بلکہ ہندی کا شبد بھی مسلمانوں ہی کا دیا ہوا ہے، اور یہ بھی بعد میں چلن میں آیا۔ جو سب سے زیادہ لوگوں کو دھوکہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لشکر کی زبان ہے، فوج کی زبان ہے۔ اب اگر کوئی ان سے یہ بتایا کہ صاحب اس کا نام اردو نہیں تھا، ابھی کچھ دن پہلے تک اس کا نام اردو نہیں تھا، اور جب اس کا نام اردو پڑا بھی کسی وجہ سے تو اس وقت تو لشکر کوئی، اگر لشکر تھے تو انگریزوں کے تھے، ہمارے تھوڑی تھے۔ اوریجنلی اس کا زبان کا نام تھا ہندوی۔ ہندوی زبان اردو معلیٰ کہ کنٹونمنٹ ایریا کی زبان ہندوی، پھر وہ باقی لفظ تو گر گئے وقت کے ساتھ اور اردو ورڈ بچ گیا۔ دلی کے آس پاس
کی جو زبان تھی وہ ہندوستانی کہہ لیجیے یا جو بھی تھی، ہندی تھی، وہی ایک شکل ایسی ہو گئی جس کو اردو کا نام دیا گیا۔ فوجی چھاونیوں میں جگہ جگہ سے آئے ہوئے طرح طرح کی زبانیں بولنے والے سپاہی دشمن سے جنگ کی تیاریاں کرتے اور ساتھ ساتھ آپسی صلح کی بنیاد بھی ڈالتے جاتے۔ 12ویں صدی کا آخر تھا۔ بڑی بڑی فوجیں جن میں ترک، افغان اور ایرانی بھی شامل تھے، ہندوستان کے میدانوں میں دھول اڑاتی پھرتیں اور نئی سلطنتیں قائم کرتیں۔ تھکے ہوئے سپاہی کو سورج ڈھلنے پر ہی چین نصیب ہوتا۔ دوست مل بیٹھتے، ساتھ کھاتے پیتے، گاتے اور ناچتے، اپنے وطن کو یاد کرتے اور وہاں کے گیت گنگناتے۔ یہ گیت جہاں ایک طرف ہندوستان کے عوامی گیتوں کی خوشبو لیے ہوئے تھے، وہیں ان میں افغانستان اور دوسرے مغربی علاقوں کا رنگ بھی تھا۔ نئے نئے فوجی بنے کسانوں کے بیٹے اگر اپنے اپنے علاقوں کے گیت گا کر تھکن مٹاتے تو افغان سپاہی اپنی بہادری کے کارنامے دف کی تال پر چہار بیت میں گاتے۔ چہار بیت شمالی ہندوستان کے میدانوں میں آج بھی سنا جا سکتا ہے۔ جو لوگ آئے وہ مختلف قوموں کے لوگ تھے، وہ ترکی زبان بولتے تھے، وہ فارسی بولتے تھے۔ فارسی کی بھی کئی شکلیں جو افغانستان میں الگ تھی، ایران میں الگ تھی، عربی زبان والے تھے، تو وہ سب اپنی اپنی بولیاں بولتے ہوئے آئے اور یہاں کی زبان میں شامل کرتے چلے گئے ان کے الفاظ۔ اس کی ایک اور مثال میں کیرالہ سے دینا چاہتی ہوں۔ مسلمانوں کی حکومت سے بھی بہت پہلے تجارتی تعلقات کیرالہ کے ساتھ عربوں کے رہے ہیں۔ ساؤتھ انڈین زبانوں میں ان کے الفاظ ملتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زبانوں کا جو میل جول ہے وہ جس سطح پر ہو رہا تھا وہ حکمرانوں کی سطح پر نہیں ہو رہا تھا، اور کوئی بھی حکمراں اپنی زبان لاد نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کو عوام قبول نہ کریں۔ فوجی چھاونیوں میں اودھی، بھوجپوری، میتھلی، پنجابی، ہریانوی اور برج زبان بولنے والوں کی کھلی آوازیں گونجا کرتی تھیں، اور مغرب سے آئے ہوئے افسران کے احکامات بھی سننے کو ملتے تھے۔ افسر اور سپاہی کے درمیان مختلف زبانوں کی خلط ملط بات چیت میں شامل ہوتی۔ اس میل ملاپ سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جسے لشکری بھی کہا گیا۔ بہت سارے لوگ اردو زبان کہتے ہیں لشکری، یعنی لشکر والوں کی بیٹی یا لشکر والے جب آپس میں ملتے تھے، جس میں افغان تھے، راجپوت تھے، پٹھان تھے، بنگال کے لوگ تھے، گجرات کے لوگ تھے، تو یہ ملی جلی بھاشا جو نکلی وہ دھیرے دھیرے خوبصورت زبان اردو بنتی چلی ہوئی گئی۔ لشکر میں مختلف علاقوں کے لوگ شامل ہوتے تھے، چنانچہ وہ تمام الفاظ جو تھے وہ ملنا جلنا شروع ہو گئے۔ اب یہ کسی کو پتہ نہیں کوئی زبان بن رہی ہے، ملنا جلنا شروع ہو گیا، اس کے اندر روزانے کی ضرورتیں پوری ہونے لگیں، سماجی رشتوں کے مضبوطی لانے کے لیے جو آپس میں زبان سیکھنی چاہیے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی، وہ سب سلسلہ اس کا شروع ہو۔ کیمپ کی زبان جو ہے وہ بہت اٹریکٹیو ہو جاتی ہے، اور سولجرز یا لشکر کے ذریعے سے وہ زبان پھیلتی ہے۔ اردو ترکی کا لفظ آپ جانتے ہیں اور اس کے معنی ہی لشکر ہیں، تو لشکر میں سبھی قوموں کے لوگ شامل ہوتے ہیں، سبھی مذہب و ملت کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ فوج ہے ہی اس لیے کہ وہ ملک کی حفاظت کرتی ہے، ویسے ہی اردو جو ہے وہ ثقافت کی حفاظت کرتی ہے۔ ترکی زبان میں لفظ اورت کے معنی ہیں لشکر۔ انگریزی لفظ ہوٹس بھی اسی ترکی کے اورت سے بنا ہے۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں سب سے پہلے لفظ اردو کا استعمال فوج کے لیے کیا گیا۔ بقول فراق گورکھپوری مغل فوج کو اردو معلّہ یعنی کہ مہان فوج کہا جاتا تھا۔ دلی کے جس بازار میں لشکر کے سپاہی خریداری کے لیے جاتے تھے اسے اردو بازار کا نام دیا گیا تھا۔ یہاں زیادہ تر دکانیں ہندو بیوپاریوں کی تھیں۔
خرید و فروخت کرتے کرتے الفاظ اور محاوروں کا لین دین بھی ہونے لگا۔ قلعہ معلیٰ میں جو زبان استعمال ہوتی تھی اسے کہا گیا زبان اردو معلیٰ شاہ جہان آباد۔ یہی زبان آگے چل کر اردو کہلائی۔ زبان اردو معلیٰ شاہ جہان آباد، یعنی وہ ایگزالٹیڈ اونچا اعلیٰ شہر جس کا نام شاہ جہان آباد ہے، اس کی زبان یہ پورا ہوا۔ بس اتنا ہی ہوا کہ اس کو بادشاہ نے بولنا شروع کر دیا 1770-72 کے آس پاس۔ تو اب اتنا لمبا نام کون بولے؟ زبان اردو معلیٰ شاہ جہان آباد، تو وہ چھوٹا ہوا، زبان اردو معلیٰ ہوا، پھر وہ زبان اردو ہوا، پھر زبان کیوں لکھے صرف اردو ہوا۔ اردو کی تخلیق کے بارے میں ادیبوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں کہ یہ ایک خالص ہندوستانی زبان ہے اور اخوت اور اتحاد کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اس دور میں جہاں ایک جانب فوجیں نئے نئے علاقوں میں داخل ہو رہی تھیں، وہیں دوسری جانب تاجروں کی ٹولیاں ہندوستان کے بیپاریوں سے نئے رشتے بنا رہی تھیں۔ یہ لوگ سرایوں میں ملتے، کچھ دن ساتھ رہتے اور تجارت کرتے۔ جب مل بیٹھتے تو ظاہر ہے بات چیت بھی کرتے، اپنے علاقوں کی خبریں ایک دوسرے کو بتاتے، قصے کہانیاں سناتے۔ تو چلتے ہیں اس زمانے کے سپر مارکیٹس کم ہوٹلز میں۔ 11ویں 12ویں صدی کے ہندوستان میں سب کچھ تبدیل ہو رہا تھا۔ زندگی، زبان اور تہذیب نے نئے رنگ اختیار کرنے شروع کر دیے تھے۔ مسلمان جو بولیاں اور رہن سہن کے طور طریقے اپنے ساتھ لائے تھے، ان کا اثر مقامی زبانوں پر پڑنا لازمی تھا۔ ٹریڈ، کامرس، یہ تو دنیا کی ریت ہے، دنیا اسی سے ایک طریقے سے بنی ہے۔ دنیا بھی شاپنگ کرتی تھی، اور اس شاپنگ کے دوران میں ٹریڈ روٹس ڈسکور ہوئے۔ اس دور میں غیر ملکی سوداگر ہندوستان میں جا بجا گھومتے نظر آتے تھے۔ فوجیوں اور سوداگروں کے لیے سرائیں بننے لگیں۔ یہ اس زمانے کے سپر مارکیٹس تھے جو روزگار کے نئے مراکز ثابت ہوئے۔ یہاں مختلف کاروبار کرنے والے لوگ جمع ہوتے تھے اور تجارت کرتے تھے۔ تاجر، کاریگر اور سرایوں کے مالک جو پنجابی، فارسی، ترکی، کھڑی بولی، سندھی اور پشتو میں اپنی باتیں کہتے اور دوسرے کی سنتے۔ تجارت کی باتیں ہوتی، مول بھاو ہوتا، شام ڈھلے آس پاس اور دور دراز کی خبروں کا لین دین بھی ہوتا، اور ملی جلی زبان میں رسموں روایتوں کو سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ بھی چل نکلتا۔ سرایوں کی اس زبان کو کچھ لوگوں نے سرائکی کہا۔ دل تو درد نکلدا ہے، ایویں دل تو درد نکلدا ہے، جویں شام دا ڈیوا بلدا ہے، ہی آستے ہن تائیں جی بیٹھا، اجوں والا اسی اجوں ولدا ہے۔ یہ سرائکی ہے۔ جب کہیں نئے بازار پیدا ہوتے ہیں، وہاں پر نئی زبانیں جنم لیتی ہیں، لوگ الگ الگ جگہوں سے آتے ہیں، ملتے ہیں بازاروں میں، اور ان بازاروں سے نئی زبانیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ہم آج بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہندوستان کا تجارتی تعلقات ایران عرب ممالک سے بھی تھا، چائنا سے بھی تھا۔ جب دوسرے جگہ کے لوگ آتے تھے اور بات کرتے تھے تو کچھ وہ ان سے سیکھتے تھے، کچھ اپنی بھاشا ان کو سکھاتے تھے، کیونکہ یہ وقت کا تقاضا تھا۔ تجارت اور قوموں کے اس سنگم کا ثمر تھا ایک نیا سماج۔ آج بھی ہندوستان کے کئی علاقوں میں ایسی بستیاں ہیں جہاں اس دور میں آنے والے افغان
اور دوسرے مہاجرین کی پشتیں آباد ہیں۔ We are basically روہیلا پٹھانس and ہم لوگ نسلاً روہیلا پٹھان ہیں۔ ہمارے اجداد کندہار کے تاجر تھے جو افغانستان میں ہے۔ ہندوستان میں رامپور افغان ثقافت کا سب سے بڑا گہوارہ ہے کیونکہ یہاں ہر کسی کا تعلق افغانستان سے ہے۔ حقیقتاً رامپور اور آولا کے محلے روہیلا سرداروں کے نام پر ہیں جو فتح گنج کی جنگ میں فوت ہوئے۔ میرے خیال سے رامپوری چاقو کا وجود بھی اسی افغان ثقافت کا حصہ ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کھان پان اور لباس سب کچھ افغانوں جیسا ہی ہے۔ and of course the clothes which we wear as اس وقت کی سرایوں میں نہ صرف ایک نئی زبان تخلیق ہو رہی تھی بلکہ زندگی جینے کے نئے طریقوں کی بھی آزمائش ہو رہی تھی۔ رہٹ ہو یا چرخہ، لباس ہو یا موسیقی، پکوان ہو یا زبان، جب تجارت زور پکڑتی ہے تو حیات و کائنات کی رفتار خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ ان سرایوں میں تجارت اور تبادلہ خیال کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور ان سب کا اثر زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ایسا پڑا کہ آج تک ہم سب اس کے سحر میں ہیں۔ ریشم، سوت، موتی، زیورات اور سب سے بڑھ کر کھانے پینے کے سامان اس تجارت کے اہم جنس تھے۔ جہاں مغرب سے کشمش بادام آ رہے تھے، وہیں مشرق سے مسالے۔ لشکر ہوں یا سرائے، باورچی خانوں میں نئے نئے تجربے ہونے لگے۔ لشکروں میں بریانی بنتی تھی۔ بریان فارسی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے چاول کو بھون کر تل کر پکانا۔ آج ہندوستان کے ہر ایک پرانت کے اندر، ہر ایک گھر کے اندر اپنی ایک بریانی کی الگ ریسیپی ہے۔ حالانکہ مزیدار بات یہ ہے کہ بریانی شاید ہندوستان کی اپنی خود کی بھی نہیں ہے۔ جب فوجیں لڑنے آتی تھی اور جو ہمارا گلف علاقہ ہے، جو ہمارا اس زمانے کا پرشین امپائر کا کہا جاتا تھا، وہ لوگ جب آئے، اپنے ساتھ فوجیں لے کر آئے، تو یہ طریقہ جو بنانے کا ہے، چاول اور گوشت کو ایک ساتھ ملا کر، پانی ڈال کر، نمک ڈال کر، اسے گڈھے کھود کر اس میں ڈال کر پکانا، اس طریقے کو جو ہم بریانی کہتے ہیں، آج فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا کھانا ہے، ایکچولی یہ ایک انفلوئنس ہے جو باہر کے دیشوں سے آیا اور آج ہماری اس کھانے کی سبھیتا کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکا ہے۔ سرایوں میں تندور کا استعمال شروع ہوا۔ کھانا بنانے کا یہ طریقہ مغربی ایشیائی لوگوں کے ساتھ آیا اور سانجھے چولہے کا رواج آج بھی برقرار ہے۔ جو تندور ہے سمپورن طریقے سے ہندوستانی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ افغانستان، پرشیا، ایران، ان جگہوں سے جب فوجیں ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے آئیں تو اپنے ساتھ اس کھانا بنانے کی تکنیک کو لے کر آئی۔ تندور ہماری سبھیتا، ہمارے اتہاس کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ تندور نے ہماری جو جتنی بھی قوم ہے اس کو باندھ کر رکھا ہے۔ جیسے کہ پنجاب، جہاں پر سانجھا چولہا یعنی کہ کمیونٹی کوکنگ، یعنی کہ جہاں پر پورا کا پورا محلہ ایک جگہ آ کر ایک ہی چولہے پر اپنا کھانا بناتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب کھانا کھاتے ہوئے اگر آپ کسی کے ساتھ مل جائیں تو وہ جو ملن ہے، جو دوستی ہے آپ کی، وہ عمر بھر کی رہتی ہے۔ کھانے اور پکانے کے یہ ملے جلے طریقے آج بھی ہندوستانی دسترخوان کی شان ہیں۔ یوں کہیے کہ پکوانوں کے نام بھی تہذیبوں کے اس سنگم کو روشن کرتے ہیں۔ اگر ہندوستانی زبانوں سے کھیر اور روٹی لفظ آئے تو روز کھائے جانے والے ساگ، سبزی، حلوہ اور سمبوسا عربی اور فارسی سے، مرغ، نان، پلاؤ، بریانی کا بھی یہی عالم ہے۔ ہاں، جگہ کی تبدیلی کے ساتھ کئی الفاظ کے تلفظ میں تبدیلی آ گئی۔ ہندوستانی کھانا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری ہندوستانی تہذیب کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہماری سبھیتا اور کھانا جڑا ہوا ہے۔ جس نے
طریقے کے मसाले हिंदुस्तानी खाने में हैं और किसी देश में नहीं है, और हर एक का होना बहुत ज़रूरी है। वही हमारे कल्चर के अंदर है, वही हमारी सभ्यता के अंदर है कि हिंदुस्तान में अलग अलग जगह से अलग अलग प्रांत के लोग आकर बसे, अलग रूप, अलग बोली, अलग आकार, अलग रंग, सब कुछ अलग, लेकिन फिर भी जब एक साथ आते हैं तो हिंदुस्तान बनता है। बेस्ट एग्जांपल है हलवा पूड़ी, जहाँ पूड़ी हिंदुस्तानी है और हलवा बाहर के देशों से आया, गल्फ से आया है। लेकिन हम खाने के वक्त कभी भी नहीं सोचते कि ये गल्फ से आया है, ये कहाँ से आया है, वहाँ से आया है। हमारा खाना है, हलवा पूड़ी तो हिंदुस्तानी खाना है। हर दिल अजीज, बेइंतहा लजीज हलवा पूरी, जिसका लुत्फ उठाते हुए हमें ख्याल भी नहीं आता कि अगर पूरी हिंदुस्तानी है तो हलवा या हलवा अरबी से आया है। समोसा, जिसे सारी दुनिया हिंदुस्तानी मानती है, दरअसल अरबी के संबोसे से आया है। और तंदूरी चिकन टिक्का, जो आज इंग्लैंड का पसंदीदा खाना है। मुख्तसर सी बात ये कि तहजीब के बाकी पहलुओं की मानिंद हमारा दस्तरख्वान भी विरसे में मिली हम आहंगी की जायकेदार नुमाइंदगी करता है। खिलाना, परोसना, खाना पीना हर तहजीब का एक अहम हिस्सा होता है। ज़बान इसकी अक्कासी भी करती है और इससे मुतासिर भी होती है। ज़बान फ़िक्र और फ़लसफ़े का भी बयान करती है। दास्तान उर्दू की अगली किस्त में उर्दू का हिंदवी रूप देखेंगे, जिसकी परवरिश उस ज़माने की खानकाहों में हुई जब भक्ति ज्ञान और सूफ़ी फ़िक्र हम आहंग हो रहे हों, तो किस्सा और भी दिलचस्प होगा। और फिर उर्दू महज एक ज़बान नहीं, एक मुकम्मल तहजीब है। तहजीब एक सच है, इसे सच ही मानना। तहजीब कोई किस्सा कहानी नहीं है दोस्त। खुदा हाफिज़। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम